اچھا ناز بلوچ صاحبہ یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ حکومت نہیں بچے گی، جو مرضی کر لیں یہ حکومت نہیں بچے گی۔ اب 31 جنوری تک آپ نے استعفے دینے ہیں، اور حکومت جو ہے اس نے تو سینٹ کا الیکشن فروری میں کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر سینٹ کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے، حکومت نہیں گرتی، تو کیا صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں ان کی ساکھ بہت زیادہ مجروح ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس حکومت کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، جس حکومت میں وزیر اعظم کہیں کہ میں جمہوریت ہوں، میں تو جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈبا دیتی ہے۔ جمہوریت میں نہیں ہوتی، جمہوریت ہم ہوتا ہے۔ جمہوریت میں عوام سے جمہوریت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جب فرد واحد کہے کہ جی میں نے شو آف ہینڈ سے سینٹ کے الیکشنز کروانے ہیں، میں اس میں سے جب یہ باہر نہیں نکلتے اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اپوزیشن کو ایک ایک کر کے جیلوں کے اندر ڈال دینا اور انتقامی کارروائی، پھر معیشت کا جو آپ حال دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ گیس دیکھ لیں، بجلی دیکھیں، چینی دیکھیں، ہر چیز کے اندر مافیا کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا اور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور حکومت صرف نوٹس پہ نوٹس دیتی ہے۔ تو اس پورے آپ نظام کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، یہ بالکل جو جمہوری نظام حکومت ہے، جو پارلیمنٹ کی جو ایک مستحکم کرنے کی کوشش ہوتی ہے جمہوریت میں، اس کے منافی ہے۔ ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ اسٹرینتھن ہو وہ رہی آپ ہے۔ صحیح کہہ یہاں رہی پہ ہیں، ایسا لیکن لگ میرا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت نہیں گرتی تو یہ جو اپوزیشن کے دعوے ہیں، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یہ حکومت جنوری کے اینڈ تک نہیں رہے گی، لیکن جنوری کے اینڈ تک تو آپ استعفے جمع کروا رہے ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور جس طرح سے بلاول صاحب نے کل بھی یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو ہم وزیر اعظم کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ جواز نہیں بنتا کہ عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، عوام کا گزارا نہیں ہو رہا، معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے خوفناک طریقے سے بتدریج نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک دیوالیہ جو ہے وہ نکل گیا، اس وقت کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو ایسے میں اگر حکومت جو ہے وہ سولو فلائٹ کر کے، اور میں آپ کو حامد میر صاحب ایک بات بتا دوں کہ خود حکومتی جو نمائندگان ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے، وہ فیس نہیں کر پا رہے عوام کو۔ تو جب یہ صورتحال ہو، تبھی تو ان کو خوف ہے، تبھی تو ان کو پتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ شاید ایسا نہ ہو کہ سینٹ میں ان کو ووٹ نہ دیں، تبھی تو میرا سوال وہیں میں پہ ہے ناز بلوچ صاحبہ، میں کہ میں بلاول صاحب کہہ رہے جی تھے میں کہ بتا رہی ہوں۔ جنوری کے اینڈ تک حکومت چلی جائے گی، اب جنوری کے اینڈ تک آپ نے استعفے جمع کروانے ہیں، آج مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ حکومت چلی ٹھیک ہے جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جی، اگر دیکھیں، حکومت نہیں حکومت جاتی پھر حکومت کیا تو ہوگا؟ حامد میر صاحب پی ڈی ایم کی جو مرحلہ وار جو سٹیپ بائی سٹیپ جو ایک پلاننگ ہے، اس کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس حکومت سے جلد عوام کو چھٹکارا ملے گا۔ اور اس کے آپ نے دیکھے کہ جو مراحل ہیں، پہلے عوامی رابطہ، پہلے عوامی جلسے، پھر اس کے بعد جو ہم نے وزیر اعظم کا استعفیٰ، پھر اس کے بعد لانگ مارچ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اپنے جو استعفے ہیں، وہ تو ایک ایسے ہتھیار ہیں اس وقت ہمارے پاس جس کے تحت تو یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی ہے، لیکن وہ استعفے ہم تمام پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سب اپنے اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کو جمع کرا چکے ہیں۔ تو ایک تو حکومت کی جو خواب ہیں اور خام خیالی ہے کہ استعفے جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو ایسی کہانی نہیں ہے۔ اس ٹھیک وقت ہے، استعفے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا پی ڈی ایم کے تحت کہ یہ استعفے ہم نے کب جو ہے اس کو موو کرنے کی بات ہوگی، اس سے پہلے وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا جائے گا۔ اس وقت تو ہماری کوشش ہے سب سے ٹھیک ہے۔ پہلے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی 99 سیٹ سے استعفے دے دیتی ہے اور قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دیتی ہے، ایک بحران تو پیدا ہوگا، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو گرانے کے لیے تو اپنی سندھ حکومت کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ استعفے آ گئے 2 فروری کو، 3 فروری کو، تو پھر سینٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے؟ میر صاحب، آپ کے سوال سے پہلے صرف 2 گزارشات میں کرنا چاہتی ہوں کہ میری بہن ہے ناز اور پی ڈی ایم ساری کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ استعفے لیتے لیتے اب وہ استعفے دینے پہ تل گئے ہیں، اور استعفے لینے آئے تھے تو استعفے لینے سے استعفے دینے تک کا جو سفر ہے وہ ان کو مبارک ہو۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ جمہوریت انہوں نے نام رکھا میں کا، جمہوریت ہم نے نہیں میں کا نام رکھا، جمہوریت کا آپ نے اصل میں نام رکھا ہوا ہے اقتدار کا، کہ جب آپ اقتدار میں آئے تو وہ جمہوریت آپ کو پسند ہے، جب اقتدار میں نہیں ہے تو وہ کسی صورت وہ جمہوریت کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ میری بہن بھول رہی ہیں کہ ایک صوبے کے اندر یہ حکمران ہے،
اور یہ اس وقت ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں، ایک طرف اپوزیشن، دوسری طرف حکومت۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور جن مافیاز کا یہ ذکر کر رہی ہیں وہ مافیاز صوبے کی ایڈمنسٹریشن ان کا کلا کما کیا کرتی ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں۔ اب آگئی بات آپ کے سوال کی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیانیہ کہ میں سندھ حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاست میں آصف علی زرداری صاحب کا رول جو ہے اس کو کوئی نگیٹ کر سکتا ہے، اور وہ رول بلاول بھٹو صاحب سے زیادہ ترب کے پتے کس کے پاس ہیں؟ تو جس کے پاس ترب کے پتے ہیں وہ تو ابھی تک شو نہیں کرا رہے، اس کا نام آصف علی زرداری صاحب ہے۔ تو بلاول صاحب جو ہے وہ ایک بڑھ کے مار کے پی ڈی ایم کے اس بیانیے کو تھوڑا گرم رکھے ہوئے ہیں، حقائق کچھ اور ہیں۔ اس صورتحال کی عکاسی آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہیں گھوڑا یہیں میدان، ہم بھی ادھر ہیں، یہ بھی ادھر ہیں۔ انہوں نے 8 دسمبر، پھر 13 دسمبر، 31 دسمبر، پھر 31 جنوری، تو یہ جتنے بھی ڈیٹیں دیتے جائیں گے یہ تھک جائیں گے تاریخیں دیتے دیتے۔ یہ حکومت اپنا ٹینور بھی پورا کرے گی اور اپنی عوام کی عدالت میں سرخرو بھی ہوگی۔ جو پرفارمنس سروس ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے، وہ پرفارمنس اور سروس ڈیلیوری پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ اقتدار ملا ہے۔ جو لوگ باریاں لگا کے اقتدار میں رہے اور نسل در نسل جو ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، تو عوام ان سے بھی تو کچھ پوچھنا چاہتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، عوام کی انگلیاں ان کی طرف بھی تو جا رہی ہیں نا، کہ جو قانون کو مطلوب ہیں، جو اداروں کی آج بات کر رہے ہیں، آج سپریم کورٹ کا تقدس مریم بی بی کو یاد آ گیا، تو وہی سپریم کورٹ، وہی کورٹس جو ہیں وہ ان کو اشتہاری قرار دے کہ والد صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تشریف لائیں اور قانون کے آگے جواب دے ہوں، تو اس سپریم کورٹ کی آواز پہ وہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سپریم کورٹ کے تقدس کا خیال انہیں کب سے آ گیا؟ ہم آئین اور قانون کے محافظ ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہوگی اور عملداری بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب وہ قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے دبانے اور یرغمال بنانے والا ٹولہ جو ہے اس سے عوام نجات حاصل کر چکے ہیں۔ اب رول آف لا کی بات ہوگی، ڈاکٹر صاحب میں نے اور وہ انشاءاللہ یہی جمہوری حکومت کرے